السلام علیکم۔ انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت کے مختصر وقفے کے بعد ملک میں ایک بار پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی واپسی ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کے طور پر اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے اور آصف زرداری کی ایوان صدر میں موجودگی اس حکومت کو پی ڈی ایم 2 کہنے کے لیے کافی ہوگی۔ بھلے سے بلاول بھٹو زرداری کا دل حکومت سے اپوزیشن بننے کو بھی مچلتا ہے، مگر موجودہ گہری اور منقسم سیاست کے ماحول میں نیمے درون نیمے بروں کا یہ انداز زیادہ کارگر نہیں رہ سکتا۔ بلاول بھٹو کبھی حکومت کبھی اپوزیشن کے اس انداز سے حکومت کے جو حالات ہوں گے ان سے بری الذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انتخاب اسمبلی کے اندر ایک کشیدہ ماحول میں ہوا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیتنے والے جیت کے احساس اور تاثر سے سرشار نہیں تھے۔ ان کی جیت بھی شکست کا ایک انداز لیے ہوئے تھی۔ اپنے ملک کے اندر اس کمزور اعتماد کی حامل حکومت بیرونی دنیا میں پاکستان کا مقدمہ کس طرح اعتماد سے پیش کر سکتی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے لیے ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی کا یہ جملہ بہت معنی خیز ہے، یعنی کوٹ ان کوٹ وہ یہ بات ہے کہ 8 فروری کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پاکستان بہت مضبوط ہو گیا تھا، لیکن 8 فروری شام 5 بجے سے اب تک بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شبر زیدی نے بہت لاگ لپیٹ کر بات کی ہے، مگر ایک ماہر معیشت کے طور پر ان کا تجزیہ یہ بتا رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں انتخابی نتائج کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی اس نے پاکستان کو کمزور کر دیا ہے۔ نہ صرف کمزور کر دیا گیا ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن کے دن شام 5 بجے تک عوام کی بڑی تعداد رسیاں توڑوا کر اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ دے رہی تھیں اور صاف لگتا تھا کہ عوام کے اس انداز کے باغیانہ اور انقلابی انداز سے بننے والی جو حکومت ہے وہ گھر سے ہی اعتماد لے کر چلے گی، اپنے عوام کی خواہشات کا دعویٰ کرے گی اور اپنے عوام پر معاشی بوجھ ڈالنے میں جھجک اور تعامل کا مظاہرہ کرنے پر بھی مجبور ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے ان کا نفع اور نقصان کس میں ہے، اور ان کا جو اعتماد ہے اس اعتماد کو لے کر وہ جن اداروں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑنا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی اور اس شکنجے کو کسی حد تک توڑنے میں کامیاب ہو سکتی تھی جو معاشی طور پر پاکستان کے گرد بنا جا چکا ہے۔ عالمی اقتصادی اداروں کے دباؤ کا مقابلہ عوامی طاقت اور خواہشات کا حوالہ دے کر اسی حکومت نے کرنا تھا کہ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئی ہو۔ عوامی اعتماد کی حامل حکومت ہی دنیا میں اعتماد کے ساتھ ملک و قوم کا مقدمہ لڑ سکتی ہے، مگر عوام کے ووٹ کے بعد اس فیصلے کے ساتھ جس انجینئرنگ کا آغاز ہوا اس نے پاکستان کو اس اعتماد سے محروم کر دیا ہے۔ رات کی تاریکی میں جو فیصلے ہوئے انہوں نے پاکستان کو کمزور پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ عالمی اداروں میں یہ رپورٹس نمایاں طور پر جگہ پا رہی ہیں کہ پاکستان میں ہارنے والوں کی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ حکومت سازی کے ہر مرحلے کی خبر دھاندلی کے الزام کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی انٹرنیشنل میڈیا میں۔ پی ڈی ایم 2 حکومت جو بھی قدم اٹھائے گی دھاندلی اور اقلیتی حکومت کا یہ ٹیگ اس کا منہ چڑھاتا رہے گا۔ ایوانوں کے اندر تو احتجاج کا سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ عالمی ایوانوں، فورمز اور اداروں میں بھی دھاندلی کا یہ بھوت ان کا پیچھا کرتا رہے گا۔ حکمرانوں کو تو شاید اس سے کوئی فرق نہ پڑے، مگر پاکستان کا مقدمہ اور اس کی حیثیت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ عالمی رہنماؤں کی مبارکبادیں اپنے عوام کے اعتماد کا جو نعمل بدل نہیں ہو سکتی۔ مثلا چین، ترکی، بھارت کے حکمرانوں کی مبارکبادیں اس حکومت کو آ چکی ہیں۔ طیب اردگان نے براہ راست مبارکباد دی، نریندر مودی نے براہ راست دی، امریکہ بھی صرف اپنے سفیر کے ذریعے مبارکباد دے چکا ہے، چین نے بھی مبارکباد دی۔ اور اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے جو عوامی اعتماد کی محرومی ہے، جو کمی ہے، اس کو آپ اس سے دور کریں گے تو یہ شاید درست اپروچ نہیں ہوگی۔ اور اس طرح جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو ہر دارالحکومت سے ایسے ہی
بے تاثر قسم کے اور روایتی قسم کے خوشی کے سندیسے آتے بھی ہیں، اور آئندہ اس حکومت کے لیے مزید آئیں گے، مبارکباد کے پیغام بھی آئیں گے، یہ دورے بھی کر سکیں گے ملکوں کے، باہر سے بھی کوئی اس میں آئے گا، اور ان جو سندیسے ہیں اس طرح کے مبارکباد پہ، ان پر نہ کسی کی ناراضگی کا بھی جواز کوئی نہیں بنتا۔ مثلا یہ کہ طیب اردگان کے جو مبارکباد کا پیغام ہے، بہت سے لوگ اس پہ چیں بجبی ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، لیکن نہ اس پہ کسی کی ناراضگی کا جواز ہے، نہ اس پر کسی کا اترانا جائز ہے۔ جو قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں اپنی ملکی مفاد کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ملک کسی بھی حکومت کی قانونی اور عوامی جوازیت پر سوال اٹھانے کا حق نہیں رکھتا۔ ترکی نے جو طیب اردگان ہیں، انہوں نے مصر میں جنرل عبد الفتاح سیسی کی حکومت کو ابتدا میں تسلیم نہیں کیا، کیونکہ جنرل سیسی مصر کے پہلے منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض ہوئے تھے، اور ان کا الزام یہی تھا کہ محمد مرسی کے پیچھے جو ہے وہ ترکی ہے، اور اس کو کی مخالفت ترکی نے ڈنکے کی چوٹ پر کی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلقات منقطع کر دیے تھے مصر سے، اور رابعۃ الندویہ جہاں اخوان المسلمین کے جو مظاہرین تھے ان کا قتل عام ہوا تھا اس مسجد کے باہر، اس کی یاد میں انہوں نے 4 انگلیوں والا ایک نشان دیا تھا، جو سوشل میڈیا کی آئی ڈیز پر پھر دنیا بھر میں ان کی ڈی پی بن گیا تھا۔ لوگوں نے اس نشان کو لگایا تھا یکجہتی کے طور پر مصر کے عوام سے اور مصر کے منتخب صدر محمد مرسی سے، مگر مغربی دنیا چند دن بعد ہی جو مصر ہے کی تبدیلی تھی اس کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ ایک اسکرپٹ کے مطابق تھی، ایک لکھا لکھایا اسکرپٹ تھا، اور یوں جو طیب اردگان ہیں وہ مصر کی مخالفت میں تنہا تھے اور تنہا رہ گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر مصر نے ان کا کافی جو قافیہ تنگ کیا، ان کے ساتھ انہیں مصر کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات جوڑنے اور جنرل سیسی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں خاصی دقت بھی ہوئی اور نقصان بھی ہوا، اور اس تجربے کے بعد شاید یہی بات ہے کہ طیب اردگان نے بہت جلدی کی پاکستان کی حکومت کو ایک مبارکباد دینے کی، اور یہ اس میں ایک تجربہ موجود تھا رابعۃ الندویہ کا، اور جس میں جو اب تو دونوں یعنی مصر اور ترکی کے تعلقات بحال ہو چکے ہیں، لیکن رابعۃ الندویہ کی جو حالات کی کھٹاس ابھی بھی ان تعلقات میں موجود ہے۔ تو اس ماحول میں دنیا کی حکومتوں کو اس سے زیادہ غرض نہیں ہوتی کہ کسی ملک میں آپ کے ملک میں فارم 45 والوں کی حکومت بن گئی یا 47 والوں کا اقتدار قائم ہے، بین الاقوامی تعلقات میں ڈیفیکٹو ڈی جور کی بحث نہیں ہوتی۔ پاکستان جیسے ملکوں میں تو جمہوریت کبھی بھی بااثر مغربی ملکوں کا مسئلہ نہیں رہا، اگر یہ ان کا درد سر ہوتا تو پاکستان میں ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف کے مارشل لا کبھی لگ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان فوجی حکومتوں کے ساتھ مغرب کے تعلقات کی گرم جوشی کی اپنی ہی تاریخ ہے، جو سویلین حکمرانوں سے زیادہ اگر گرم جوشی امریکہ کی اور مغربی طاقتوں کی رہی ہے تو وہ ان فوجی حکمرانوں سے رہی ہے جنہوں نے جم کر مغرب کی خدمت کی ہے۔ تو اصل مسئلہ ان اداروں کا ہے جن سے پاکستان نے ڈیل کرنا ہے، ان میں IMF سر فہرست ہے، ان میں FATF پھر کسی وقت نمودار ہو سکتا ہے آپ کی کلائی مروڑنے کے لیے، اور عوامی اعتماد سے محروم حکومت IMF کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتی، اور یہ جو موجودہ حکومت قائم ہو گئی ہے اب تو یہ حکومت مقبولیت، قبولیت، مینڈیٹ اور عوامی ناراضگی کے جھنجھٹ سے بھی آزاد ہو گئی ہے، کیونکہ عوام نے کون سا اس حکومت کو منتخب کیا ہے کہ جو اس کے وہ عوام کے مفاد کا، ان کے نفع نقصان کا، ان کی خوشی اور ناراضی کا، ان کی جبینوں پر پڑنے والی شکنوں کا وہ حساب رکھے گی یا اس کو اہمیت دے گی، اور IMF اس ساری صورتحال سے بے خبر نہیں ہے۔ ایک بے ضرر اور بے رنگ اور روکھے پھیکے پاکستان کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے، اور جو پاکستان کے بارے میں اور جو شبر زیدی نے کہا ہے کہ پاکستان کمزور ہوتا جا رہا ہے اس 8 فروری کے بعد سے مسلسل، تو اس کے پیچھے یہی بات، یہی فلسفی ہے۔